والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 820 اور 821 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھا ہوا تھا۔ حضرات محترم، ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، کھانا کیسے کھانا چاہیے، بیٹھنا کیسے چاہیے، لیٹنا کیسے چاہیے، حتیٰ کہ آپ نے ہمیں یہ تک سکھایا کہ استنجا کرنا کیسا چاہیے۔ اب صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دیکھا کہ سیدھے لیٹے ہوئے ہیں پیٹھ کے بل، اور آپ نے اپنی ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پہ رکھا ہوا ہے۔ اس طرح مسجد میں لیٹنا جائز، اس طرح مسجد میں لیٹنا جائز۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کم ہی لیٹا کرتے تھے، کم ہی سویا کرتے تھے، کیونکہ مسجد میں سونا بھی کیا ہے بولیے، منع ہے۔ اس کے لیے جائز ہوگا جو اعتکاف کی نیت کر لے یا باہر سے کوئی مسافر ہو تو وہ آرام کر سکتا ہے، سو سکتا ہے۔ لیکن آپ حضرات نے یہ دیکھا ہوگا جب ہم اپنے گھروں پر لیٹتے ہیں بستر پر یا زمین پر ہی، تو پیٹھ کے بل تو لیٹتے ہیں مگر ایک ٹانگ کو کھڑا کرتے ہیں، دوسری ٹانگ کو اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ یہ متکبرین کا طریقہ ہے اور ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسے لیٹا جائے، ایک تو غرور، تکبر، گھمنڈ نظر آتا ہے، دوسرا یہ اس میں ستر پوشی نہیں ہوتی۔ انسان کا جو ستر ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اگر گھر میں ہے تو وہاں بے پردگی، اور مسجد میں ہوگا تو پھر وہاں بھی بے پردگی بھی ہوگی، ساتھ ساتھ مسجد کے ادب کے خلاف بھی ہوگا۔ تو لہذا ایسے لیٹیں جیسے رسول اللہ لیٹا کرتے تھے، پھر تو زندگی میں نکھار پیدا ہوگا، خوبصورتی آ جائے گی۔ وہ کیا تھا کہ ٹانگیں سیدھی ہوں، پیٹھ زمین سے لگی ہو، اور پھر ایک ٹانگ پہ دوسری ٹانگ رکھ لی جائے، تو اس میں ادب بھی ہے، مسجد کا ستر بھی نہیں کھلتا، اور اس میں تکبر بھی نہیں ہے۔ چلیے دوسری حدیث مبارکہ کی طرف جو کہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر نماز فجر کے بعد تشریف فرما ہوتے تھے، یہاں تک کہ سورج نکل جاتا، یہاں تک کہ سورج نکل جاتا۔ اب آپ اور میں دیکھیے، ہم نے یہاں نماز فجر ادا کی اور فوراً غائب، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہوتے، مصلی پر ہی، یہ جیسے ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں ویسے، یا جیسے ہم آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہیں آپ ویسے تشریف فرما ہوتے، ذکر اللہ کر رہے ہوتے۔ جب سورج نکل جاتا تو اس کے بعد آپ ہلکی سی 2 رکعت پڑھ لیتے، جس کو نماز اشراق بھی کہتے ہیں، اور نماز اشراق کا جو ٹائم ہے وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے، یہ بھی کمال کی فضیلت آئی ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، پھر وہ ذکر اللہ میں مشغول رہا حتیٰ کہ سورج نکل جائے، پھر 2 رکعت پڑھ لے گا تو جانتے ہو اللہ اسے کیا اجر عطا فرمائے گا؟ فرمایا کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، ناقص نہیں، کامل حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اس ثواب کو ہاتھ سے جانے نہ دے، نماز فجر کی پابندی بھی کریں، فجر کے فوراً بعد کسی کو کوئی کام نہیں ہوتا، تو بہتر یہ ہے فجر کی نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اللہ کریں، اتنی دیر میں سورج نکل ہی جائے گا،
تو پھر 2 رکعت نماز اشتراک پڑھ کر وہ ثواب حاصل کر لیں جس کی خوشخبری حدیث رسول کے اندر بیان ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔